أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم۔ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص کے نام سے معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ اکیلی سورہ اخلاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس اعتبار سے بیان فرمائی ہے؟ اہل علم نے اس کی 2 توجیحات پیش کی ہیں۔ اس کی پہلی توجیہ تو یہ ہے، بلکہ اس کا ثبوت ایک صحیح حدیث میں بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح و شام کے اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو بھی شامل فرماتے تھے۔ دوسرا، معنوی اعتبار سے قرآن کریم کے مضامین اگر بنیادی طور پر دیکھے جائیں تو 3 مضمون ہیں، 3 سبجیکٹ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، 3 مضامین بنیادی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سرفہرست عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 مرکزی موضوع ہیں قرآن مجید کے۔ پورا قرآن ان 3 موضوعات کے ارد گرد گھومتا ہے، انہی کے حوالے سے مختلف مسائل، احکام، آداب، ضابطے بتائے گئے ہیں۔
تو ان میں سے جو ایک موضوع ہے یعنی توحید والا موضوع، وہ سارے کا سارا سورہ اخلاص میں آ گیا ہے۔ یعنی پورے قرآن کا پھر ایک ٹاپک، ایک موضوع اس صورت میں آ گیا۔ اس میں توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تینوں اس میں آ گئی۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کائنات کو بنانے اور چلانے میں، دنیا کے معاملات سنبھالنے میں، انتظام و انصرام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی رب العالمین، سارے جہانوں کے معاملات خود دیکھ رہا ہے، خود چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، دو نہیں ہے۔ جس طرح مجوس کہتے ہیں کہ جی خدا دو ہیں، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ایک نے بھلائی پیدا کی، ایک نے برائی پیدا کی۔ عقیدہ ثنویت مجوسیوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا دو نہیں بلکہ تین ہے، تثلیث کا عقیدہ، جو کہ نصارہ اور ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے تریمورتی کے نام سے، اور نصارہ میں عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے نام سے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئیوں نے تین کی حد کو کراس کر دیا۔ تو توحید ربوبیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے الوہیت کے معیار بتلا دیے کہ کوئی ہستی اللہ کے علاوہ اس معیار پہ پورا اترتی ہی نہیں کہ جسے معبود بنایا جا سکے۔ چار معیار اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، چار معیار۔ پہلا معیار کیا ہے؟ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو اس معیار پہ صرف اللہ رب العالمین پورا اترتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے معبودان باطلہ لوگوں نے گھڑے اور بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اللہ الصمد، دوسرا معیار اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی کسی کا محتاج نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں ہوتا، وہ مشکلات دور کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو خود محتاج ہے۔ سارے انبیاء، سارے فرشتے، اولیاء، صالحین، نیک بد، سب اس کے سامنے کیا ہے؟ محتاج۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، الناس کا لفظ بولا، الناس میں عموم پایا جاتا ہے، سب لوگ۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے کیا ہو؟ محتاج، فقیر کی جمع فقراء۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کون ہے؟ بے پرواہ تعریف کیا ہوا، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تم سب محتاج ہو، معلوم ہوا جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اس دوسرے معیار پہ بھی صرف ایک ہستی پورا اترتی ہے، اور وہ ہستی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تیسرا معیار اللہ نے دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا،
نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، کیونکہ جو کسی سے نکلا ہو وہ بھی محتاج ہو گیا اپنے نکلنے میں جس سے نکلا ہے۔ جیسے انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں تو وہ ہے، اگر اس کے والدین نہ ہوتے تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ہمارا وجود بابا آدم اور اماں حوا کا محتاج ہے، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ان کی نسل آگے ساری پھیل رہی ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہے، کیونکہ جس کے والدین ہیں وہ بھی محتاج ہے۔ اولاد اپنے والدین کی محتاج ہوتی ہے اور والدین اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک وقت یہ بھی آتا ہے نا جی، ہم لوگ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ جی ہمارے بھی بچے ہوں، ہمارا بھی بیٹا ہو، کوئی اولاد ہو جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، ہمارے کام آ سکے، دکھ درد میں ہمارا ہاتھ تھام سکے۔ یہ سب کمزوریاں ہیں اور اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ فرماتے ہیں وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ مشرکین مکہ اور اسی طرح نصارہ اور اسی طرح یہود اور مختلف قوموں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر یہ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ سچی بات نہیں، یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، لم یکن لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے کیا کیا کہ فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی اولاد بنا دیا، اور اولاد بھی کون سی؟ بیٹیاں، مؤنث، یعنی فرشتے کیا ہیں جی؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا۔ تو الغرض لم یلد ولم یولد، اللہ ہونے کا تیسرا معیار جو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے معبود ہونے کا، سچے معبود ہونے کا، کہ وہ لا ولد اور لا مولود ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کے کوئی والدین ہیں۔ اور کائنات میں اس معیار پر بھی صرف اللہ رب العالمین ہی پورا اترتے ہیں۔ اور آخری معیار کیا دیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی لفظ اللہ کے اندر، اور توحید اسماء و صفات بھی آ گئی کہ اس جیسے اوصاف، اس جیسی خوبیاں، اس جیسے کمالات کسی اور میں نہیں ہیں۔ کوئی اس کا ہم پلہ، اس کی برابری کرنے والا، اس کا ہمسر لم یکن کوئی نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بندہ اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں۔
وابن امتہ، اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وابن امتہ، امتن عربی زبان میں لونڈی بندی کو کہا جاتا ہے، اللہ کی بندیوں میں سے ایک بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الى مریم وروح منہ، جو اللہ نے کلمہ القا کیا تھا مریم کی طرف۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ کن۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں تو ہے لیکن ان کا باپ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، مخلوق وہ بھی ہیں، اسی طرح عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے ماں کے بطن سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے دو غلط نظریات وہ پائے جاتے تھے۔ ایک نظریہ یہی نصارہ کا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ اپنے اسی عقیدے کے مطابق یہ دسمبر کے مہینے کی 25 تاریخ کو عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ 25 تاریخ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو وہ کرسمس کہتے ہیں، اسی تہوار کا نام کرسمس ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج ہم سمجھیں گے کہ ان کے اس تہوار میں شرکت کرنا، ان کو مبارک دینا، اور پھر ان کے اس موقع کے اوپر مخصوص جو کھانے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کھانا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کیسا ہے؟ پہلے اس جرم کو سمجھ لیں، جس جرم کا ارتکاب نصارہ کر رہے ہیں، وہ جرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، جبکہ اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اور یہ بات اتنی بڑی ہے، اولاد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان یہ بات سن کر پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، پہاڑ لرز کر ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ جھٹلانا بنتا نہیں تھا۔ اما تکذیبہ ایایا فیقول لن یعیدنی کما بدانی، اس کا جھٹلانا کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا جیسے پہلی بار مجھے بنایا۔ مشرکین مکہ کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، جو کہتے تھے جی نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا میری تکذیب کر رہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے ابن آدم، حالانکہ جھٹلانا اس کے لیے لائق نہیں، درست نہیں۔ لیسا اول الخلق باہون علی من اعادتہ، پہلی بار
پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے کوئی آسان نہیں ہے. اگر میں نے پہلی بار پیدا کر لیا تو میں دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہوں. پھر فرمایا کہ ابن آدم یشتمنی شاتمنی، مجھے گالی دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، انسان مجھے گالی دیتا ہے. شتم کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، شتم کرنا، بری بات کی نسبت کسی کی طرف کرنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو بندہ ہو کے، مخلوق ہو کے اسے گالی دے. فرمایا اما شتمہ ایایا، یہ ابن آدم مجھے کیسے گالی دیتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کو گالی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور حالانکہ میں کون ہوں؟ میں احد ہوں، میں صمد ہوں. لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہ اللہ کو گالی دینے کا جرم کون کر رہے ہیں؟ نصارہ. 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق کون پیدا ہوا؟ اللہ کا بیٹا. اسی کی وہ خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، جسے وہ کرسمس کا نام دیتے ہیں، اور پھر کرسمس کے ایک دوسرے کو مبارک دی جاتی ہے. اب آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ آپ اگر ان کو اس موقع پہ ان کی اس خوشی کی مبارک دیں گے تو کیا مبارک دیں گے؟ مبارک ہو بھائی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. تو محترم بھائیو، اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، یہ بڑا ہی شرک پر مبنی، شرک اکبر پر مبنی عقیدہ ہے. اولاد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا. اور نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ابنیت مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہ جو 25 دسمبر کو وہ عید مناتے ہیں، وہ اسی عید کی، اسی اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارک دیتے ہیں. ہماری جب عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو ہمارے علاقوں میں رہنے والے کرسچن یا عیسائی جو ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں عید کی مبارک دیتے ہیں. ہم ان کے گھر بھی کوئی کھانا، سوئیاں، کو میٹھی شرینی چیز بھیج دیتے ہیں، وہ بھی قبول کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کی جو ہے اس عید میں ان کو مبارک دینی چاہیے، اور ان کے گھر سے اگر کوئی چیز آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. محترم بھائیو، جہاں تک مسلمانوں کی عیدوں کا تعلق ہے، یہ بات میں کئی بات سمجھا چکا ہوں کہ اسلام میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی عیدوں کا تعلق کسی شخصیت سے ہے. ایک عید، عید الفطر، وہ آتی ہے رمضان المبارک کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد. یکم شوال کو اللہ نے شکر اور خوشی کے طور پر ایک عید کا دن ہمارے لیے بنایا ہے. اس میں مسلمان نکلتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں اور کئی دیگر مسنون کام بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں روزے رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، نیکی کے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا کی. یہ اس توفیق کا شکر ہے. اور عید الاضحیٰ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو سنت ہے، قربانی والی سنت، وہ ابراہیم جس کو نصارہ بھی مانتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو، یکتا پرست، سیدھے دین حنیف پر چلنے والے مسلمان تھے. ہماری عیدیں وہ کسی شخصیت سے یا کسی شرک والے عقیدے سے جڑی ہوئی نہیں ہے.
وہ اگر ہمیں مبارک دیتے ہیں تو ہم انہیں کسی غلط عقیدے کی ساتھ جڑی ہوئی ان کی رسم یا ان کی تہوار کی مبارک نہیں دے سکتے۔ جہاں تک اہل کتاب کے کھانے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کھانے میں اگر کوئی حلال چیز پکی ہوئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اہل کتاب کی دعوتیں قبول کی ہیں، اور بڑا معروف واقعہ ہے، خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور کئی مواقع پہ دعوت ہوئی، آپ نے دعوت قبول کی۔ دعوت قبول کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے، ان کے برتنوں میں کھایا جا سکتا ہے، ان کو اپنے برتنوں میں کھلایا جا سکتا ہے اگر صاف ستھرے ہیں ان کے برتن، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی ہمارے برتن میں، ہمارے گلاس یا کپ میں چائے پی لے گا تو اسے ہم استعمال نہیں کریں گے، اسے پھر وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ کنڈم کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے ہاتھ لگانے سے یا ان کے اس میں کوئی چیز کھا پی لینے سے ہمارے برتن ناپاک نہیں ہو جاتے۔ برتن صاف ستھرا ہے، اسے دھوئیں، استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے برتن بھی استعمال کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، من مزادت امرات مشرکہ، ایک مشرک عورت تھی، پانی کی 2 مشکیں لے کے جا رہی تھی، اپنے اونٹ پہ سوار تھی، مسلمان سفر میں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ نے کچھ صحابہ کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ اس عورت کو پکڑ کے لے آئے، اور وہ عورت آئی، آپ نے اس کی مشکیں اتروائیں، اس پانی کو خود بھی استعمال کیا، صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ سارا جو صحابہ کا قافلہ تھا پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، استعمال بھی کیا، نہائے دھوئے بھی، سارا کچھ کیا، اور پھر اس کی جو مشکیں تھیں 2 وہ پانی کی ویسے بھری ہوئیں، دوبارہ اس کے اونٹ پر رکھ دیں، اور صحابہ کو حکم دیا بھائی اب اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان اکٹھا کرو، توشہ اکٹھا کرو۔ وہ اکٹھا کیا، اس کے اونٹ پہ رکھا، وہ واپس گئی اپنے علاقے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے رویے کی برکت سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے پانی استعمال کیا اس وقت وہ عورت کیا تھی؟ مشرک تھی۔ تو کسی بھی مطلب انسان کے ساتھ اس کے برتن استعمال کرنے میں اگر وہ صاف ستھرا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں حرج ہوگا۔ یہ ایک مخصوص دن ہے، اس دن میں اگر کوئی کھانا آپ کے گھر کسی اہل کتاب کی طرف سے آتا ہے تو یہ پھر آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے اسی غلط عقیدے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ہمیں 4 معیار دیے۔ پہلا معیار وہ ایک ہے، دوسرا معیار وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، تیسرا معیار وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کے والدین ہے، اور چوتھا معیار کیا دیا؟ کائنات میں اس کا کوئی ہمسر، ہم پلہ اور ثانی نہیں ہے۔ تو یہ 4 معیار، ان پہ پوری کون سی ہستی ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہستی۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے معنی پہ غور کریں، اس میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو سمجھیں، وہ ہے عقیدہ توحید، جو قرآن کے بنیادی 3 مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت میں پہلا مضمون کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قومیں برباد ہو گئیں، نصارى، یہود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، اصحاب مدین۔ انبیاء نے آ کے سب سے زیادہ زور اسی عقیدے پہ دیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
ایک ایک نبیوں کا نام لیا، نوح کا، لوط کا، صالح کا، ہود کا، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی بندگی سے، طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی پتھر ہو، وہ کوئی نباتات ہو، اس کی بندگی سے بچو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کملا من الرجال کثیرون، مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، ولم یکمل من النساء الا ثلاثہ، لیکن دنیا میں کامل عورتیں صرف 3 ہوئی ہیں۔ آسیہ تو امرأۃ فرعون، ان میں سے ایک آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کی پاداش میں پھر تشدد، ظلم و ستم سہا، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور دوسری کون ہے؟ مریم، احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی پاک دامنی، اپنی عزت، اپنی عفت، اس کی حفاظت کی، اسے سنبھالا، وصدقت بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور فرما برداری اختیار کی۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اللہ جو تو مجھے بچہ دے گا میں اسے تیرے دین کے لیے، تیرے راستے کے لیے وقف کر دوں گی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میں منت مان رہی ہوں کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے دین کے لیے محرر، آزاد ہوگا، وقف ہوگا، تو میرا یہ بچہ قبول کر لے۔ تو جب پیدا ہوا بچہ، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہے، کیا کروں اب؟ منت تو میں نے مانی تھی، منت میں پوری کروں گی۔ وہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی مریم کو جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر دیا۔ کون کفالت کرے گا؟ تو قرعہ ڈالا گیا، قرعہ وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور ان کی کفالت میں حضرت مریم نے پرورش پائی۔ ان کا ایک حجرہ تھا، اس حجرے میں مریم وہ رہتی تھی، اور پھر تھوڑی بڑی ہو گئی تو زکریا نے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا جب اس محراب میں، اس کمرے میں، اس حجرے میں جاتے جہاں مریم کی رہائش تھی، تو دیکھتے کہ ان کے پاس پھل ہیں، ان کے پاس رزق ہے، کوئی باہر سے ان کے پاس آنے والا نہیں سوائے زکریا کے، وہ باہر جاتی نہیں، یہ پھل کہاں سے آ گئے، رزق کہاں سے آ گیا؟ قال انا لکی ھذا، پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو جب زکریا نے دیکھا نا کہ مریم کو اگر بند کمرے میں اللہ انواع و اقسام کا رزق اور نعمتیں عطا کر سکتا ہے، تو مجھ بوڑھے کو، مجھ سفید بالوں والے کو، مجھ کو جس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ اسی صورت کے شروع میں زکریا علیہ السلام کی کیفیت رب کا قرآن بیان کرتا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، اللہ اب تو میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، کوئی بال سیاہ باقی نہیں رہا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ تجھ سے میں مانگنا پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، تیری رحمت سے میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تو مریم کو دے سکتا ہے، تو مجھے بھی نیک اولاد عطا کر۔
اللہ نے پھر بشارت دی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سن لی دعا اللہ نے اور بشارت دی کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی ہے، اللہ نے خود ہی تجویز کر دیا، اس کا نام یحییٰ رکھیں گے، سمیتہ یحییٰ۔ تو یوں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، یوں اللہ دعائیں سنتا ہے۔ تو پھر جب یہ مریم بالغہ ہوئیں، بڑی ہوئیں، تو پھر اللہ نے اب فرشتے کے ذریعے کلمہ کن کہہ کر وہ بھیجا، اپنی طرف سے روح، وروح من، یہ اپنی طرف سے روح کا معنی کیا؟ اپنی روح نہیں، مطلب اپنی مخلوق روح، کیونکہ روح بھی اللہ کی ایک مخلوق ہی ہے۔ اپنی طرف سے ایک روح بھیجی، روحیں تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہوئی تھیں عالم ارواح میں، اور وہ روح آ کے مریم علیہ السلام کے بطن میں فرشتے نے ڈال دی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ یہ اللہ کے بیٹے غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرا عقیدہ جو یہود کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی بڑا غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی، زنا کیا، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک زانیہ عورت کے بیٹے ہیں۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہود کا عقیدہ۔ اور ادھر سے عیسائیوں کا کیا ہے جی؟ کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ اسلام کیا عقیدہ دیتا ہے؟ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون مریم؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس کی پاک دامنی کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا۔ رب کی باتوں کی تصدیق کرنے والی مریم، رب کی عبادت کرنے والی مریم، اپنی عفت، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی مریم۔ جب فرشتے نے آ کے کہا نا کہ میں آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک بڑا ہی پاکیزہ لڑکا تجھے عطا کروں، آگے سے کیا کہتی ہیں؟ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکارہ نہیں ہوں، پاک دامن ہوں۔ قال کذالک، یہ فیصلہ تیرے رب کا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا۔ فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، تو جب ولادت کا وقت آیا تو پھر آبادی سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئیں، کھجور کے ایک تنے کے قریب جا کے بیٹھ گئیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا تنا ہلاؤ، تازہ کھجوریں پکی ہوئی یہ گر پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھ کے جب واپس آبادی میں آئیں، شہر میں آئیں، علاقے میں آئیں، لوگوں نے سوال کھڑے کر دیے، ایک طوفان بدتمیزی اٹھا لیا، یا اخت ہارون ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکارہ تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ فاشارت الیہ، اللہ نے حکم کیا تھا کہ تو نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ
کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھئی اس سے کیسے بات کریں، ابھی وہ پیدا ہوا ہے، گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں اپنے پاک دامن بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ 4 بچوں کا ذکر آتا ہے صحیح احادیث کے اندر کہ جو بچپن میں ہی بولنے کی عمر سے پہلے ہی بول پڑے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے بچے، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک نیک آدمی جریج نام کا تھا، اس پہ بدکاری کا الزام لگ گیا، سنایا تھا واقعہ ایک دفعہ آپ کو، تو اللہ نے پھر وہاں پر بھی وہ جو بچہ جریج کی طرف جھوٹا منسوب کیا گیا تھا، اسی بچے کو بلوا کر جریج کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی تھی۔ اور ایک تیسرا بچہ، یہ بھی صحیح بخاری میں واقع آتا ہے، یہ بچہ تو جائز تھا، حلال تھا، اور یہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، وہاں سے لوگ ایک عورت کو لے کے گزرے، لوگ اسے مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اس پر زانیہ، بدکارہ اور چوری کا الزام لگا رہے تھے، اس نے چوری کیا، یہ بدکارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بچہ اپنی ماں کی چھاتی چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ ماں حیران ہوتی ہے کہ یہ بچہ بول پڑا ہے۔ پھر وہاں سے ایک نوجوان گھوڑے پر سوار بڑے شان و شوکت سے گزرتا ہے، اور بچہ اپنی ماں کی چھاتی چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ حالانکہ ماں کے دل میں خواہش تھی کہ میرا بیٹا ایسا بن جائے، اور اس عورت کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی اللہ میرے بیٹے کو ایسے ذلیل نہ کرنا، لیکن دونوں بار بیٹے نے جو ابھی دودھ پی رہا تھا بولا، اور کیا کہا اللہ اس عورت پہ جس پہ بدکاری کا جھوٹا الزام لگ رہا تھا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، اور اس نوجوان جو بڑی شان و شوکت سے گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی زبان سے ایک اور کلمہ فرمایا کہ وہ جو عورت جا رہی ہے وہ پاک دامن ہے، وہ بے گناہ ہے، اور لوگ اس پہ جھوٹا بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ جو نوجوان شان و شوکت سے گھوڑے پہ سوار گزر رہا ہے وہ جابر ہے، وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تم ظاہری شکل و صورت اس کی دیکھ کے یہ کہنے لگ گئے، تیرے دل میں ماں خیال آ گیا کہ میرا بیٹا اس جیسا ہو جائے، لیکن اصل میں یہ اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، تو اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا۔ تو تیسرا بچہ یہ تھا جو بولا۔ اور چوتھے بچے کا بھی ایک ذکر آتا ہے، اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سورہ بروج کی تفسیر میں۔ ایک ظالم بادشاہ نے جب اہل ایمان کو خندقیں کھدوا کے اس کے اندر آگ بھڑکا کے اس میں پھینکوایا تھا اور مجبور کیا تھا کہ اللہ پر ایمان ترک کر دیں اور مجھے رب تسلیم کر لیں، لیکن انہوں نے ایمان تو نہیں چھوڑا، لیکن آگ میں جانا گوارا کر لیا، اور لوگوں کو پھینکا جا رہا تھا۔ تو ایک خاتون اپنے معصوم سے شیرخوار بچے کے ساتھ آتی ہے، اور جب اسے آگ میں پھینکا جانے لگتا ہے تو تھوڑا سا وہ ہچکچاتی ہے، جھجکتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید مان جائے ہماری بات، اللہ پر ایمان چھوڑ دے، ہمارے بادشاہ کو رب تسلیم کر لے۔ تو اس کی ہچکچاہٹ اور اس کی جھجک دیکھ کر وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے، اپنی ماں کے سینے سے تھوڑا ہٹتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ ماں ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہ آگ نہیں یہ جنت ہے رب۔ تو یہ 4 بچوں کا ذکر ملتا ہے احادیث کے اندر جو اپنی عمر سے پہلے ہی بولے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
نبی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہمیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ملا ہے کہ یہود نے ان پر جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگا کر انہیں پھانسی دلوانے کی کوشش کی۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے ان پر غلط قسم کے الزامات لگائے گئے اور پھر انہیں قید کروایا، اور انہیں وقت کے بادشاہ نے پھانسی دلوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ عیسیٰ کو پھانسی چڑھایا، ولکن رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہ آسمانوں پہ ہیں، اور وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے، اور پھر 7 سال کے قریب یہاں رہیں گے، اور انہی کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ دجال کا جو بہت بڑا فتنہ جس سے اکثر اللہ کے نبی ڈرایا کرتے ہیں، احادیث آپ سنتے ہیں، وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں عدل کی، انصاف کی اور دین و ایمان کی، اسلام کی حکومت ہوگی۔ 7 سال یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی، واقعی مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور ان کو پھر قبر میں دفن کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابیں، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ما اوتی موسیٰ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے جب کہا نا جی کہ ہم 10 محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ الانبیاء اخوۃ من علات، سارے انبیاء آپس میں اخوہ، بھائی بھائی ہیں، اللہ بھائی ہیں۔ ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، جن کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، جن کا دین ایک ہے، جن کے اصول ایک ہیں، جن کا عقیدہ ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ عیسیٰ ہمارے بھی نبی، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، اور یہ وہی عیسیٰ ہیں علیہ السلام جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، ورؤیا امی، اپنی ماں کا خواب ہوں، وبشریٰ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی بشارت ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بعیسی ابن مریم انا، کہ لوگوں میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب اور ان پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا میں ہوں۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی بھی نہیں ہے، وہ سیکنڈ لاسٹ ہے، میں لاسٹ ہوں، میں آخری ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اللہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھیں گے نا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لینا؟ عیسیٰ کہیں گے نہیں اللہ، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں تو انہیں تیری عبادت و بندگی کی دعوت دیتا رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا میں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی عقیدہ توحید تھی، موسیٰ، ابراہیم، نوح، آدم، تمام انبیاء کی دعوت عقیدہ توحید تھی۔ عقیدہ توحید کو سمجھیں، سورہ اخلاص کا یہی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اور محتاج جو ہوتے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں بن سکتے، وہ مشکل کشا، وہ بگڑی بنانے والے، وہ داتا، وہ گنج بخش نہیں ہو سکتے، اور یہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو کسی کے محتاج نہ ہو۔
وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ یہ نور من نور اللہ والی بات جو ہے یہ بھی عیسائیوں سے ملتی جلتی ہے نا جی۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، سب انبیاء سب اولیاء اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیرے در کا محتاج، میں تیری طرف سے آنے والی خیر کا محتاج۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسے اوصاف، اس جیسی خوبیاں، اس جیسے کمالات کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن اسلامی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں غیر مسلم شہری بھی بستے ہیں۔ ہماری ریاست کے حکمران یا ہماری ریاست کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے غیر مسلموں کو بھی رہنے کی اجازت دی ہے۔ اسلامی شریعت میں باقاعدہ ذمہ ہونے کا ایک تصور پایا جاتا ہے، تو بحیثیت ذمہ وہ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جان مال ان کی عزت کا احترام ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر غیر مسلم شہری آباد تھے۔ جب اسلامی ریاست وسیع ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ارض حرمین ہے یہاں پر کوئی نان مسلم نہیں رہے گا، باقی کنٹریز کے اندر باقی ممالک میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، تو ہم احترام کریں گے تمام انبیاء کا احترام، ان کی کتابوں کا احترام اور ان انبیاء کو ماننے والوں کا احترام، لیکن ان جیسا غلط عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے، اپنے عقیدے کو ہم خراب نہیں کریں گے۔ جب عقیدے کی بات آئے گی تو لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ ہاں جہاں تک معاملات کی بات ہے، لین دین کی بات ہے، تجارت کی بات ہے، ساتھ کھانے اور کھلانے کی بات ہے تو اسلام اس پہ کوئی قدغن یا پابندی نہیں لگاتا، لیکن اگر وہ کھانا کسی غلط عقیدے سے کسی غلط رسم سے جڑا ہوا ہے تو پھر اس سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے اور عقیدہ توحید پر کلمے والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔